الله الرحمن الرحيم. حامداً ومصلياً أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم حضرات، گفتگو چل رہی تھی غزوہ خندق کے بارے میں۔ یہود جو مدینہ سے جلا وطن ہو کر کے خیبر میں جا بسے تھے، لوگوں نے ایک بہت بڑی سازش رچی۔ وہ لوگ مکہ والوں کے پاس گئے، آس پاس کے دیگر قبائل کے پاس گئے، بنو غطفان، نجد کے قبیلے، اور جا کر کے ان کو جنگ پر ابھارا اور کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ہر اعتبار سے آپ کو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ وہ لوگ بھی 10,000 کا لشکر اکٹھا کیے، جس کے سالار اور قائد ابو سفیان صاحب تھے۔ اس وقت مدینہ کی آبادی 10,000 تھی بھی نہیں، اگر عورتوں، بچوں، بوڑھوں تمام کو ملا لیا جائے تب بھی 10,000 آبادی مسلمانوں کی نہیں تھی، اور حملہ کرنے والے فوجی جو ہے وہ 10,000 تھے۔ اتنا بڑا اٹیک تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، مسلمانوں کی جو انٹیلیجنس تھی، خفیہ ایجنسی تھی، وہ ایکٹیو تھی الحمدللہ، اور یہودیوں کے خیبر سے نکلنے سے لے کر مکہ والوں کے ملنے تک اور نجد کے قبائل سے ملنے تک ساری رپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھی کہ یہ پلاننگ چل رہی ہے اور یہ اس پلاننگ کا مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر نہ کرتے ہوئے ہنگامی میٹنگ بلائی اور تمام لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو اب کیا کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں پلان یہ بنایا گیا پہلا کہ چونکہ مدینہ کی حالت کیسی تھی وہ سمجھ لیجئے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ مدینہ کے ایک طرف پہاڑی علاقہ، یعنی سمجھ لیجئے کہ رائٹ سائڈ، سیدھے طرف پورا پہاڑ، حر اقم، اور حرہ و برہ لیفٹ سائڈ میں، یعنی مدینہ کے دونوں طرف جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور اس کے پتھر ایسے ہیں نوکیلے ٹائپ کے کہ اس پر فوج چل نہیں سکتی۔ تو ادھر سے اٹیک کرنا مشکل ہے، ادھر سے اٹیک نہیں کریں گے۔ اچھا، رہ گیا جنوب کی طرف۔ تو جنوب کی طرف کیسا مسئلہ تھا کہ مدینہ کی آبادی تھی پوری، اور ادھر بنو قریظہ ایک قبیلہ بھی تھا یہودیوں کا، اور لاسٹ میں جا کر پھر ادھر بھی پہاڑ تھا۔ تو یعنی یہ بستیوں کے بیچ سے ہو کر کے آنا، وہ پہاڑ کراس کرنا، اس طرف سے بھی مشکل تھا۔ رہ گیا شمال کے حصے کی طرف سے، تو شمال کی طرف سے زیادہ ممکن تھا اور راستہ زیادہ صاف تھا کہ اسی طرف سے حملہ ہوگا۔ یعنی کہ میں تو دعا کرتا ہوں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ جو میرے مطالعے میں چیز ہے کہ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے سامنے والا حصہ ہے نا، جبل سلہ نام کا ایک پہاڑ ہے مسجد نبوی، اور اس کے سامنے کا جو حصہ ہے اس طرف سے جو ہے حملہ کرنے کی زیادہ توقع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پلان یہ بنایا کہ اس طرح پورے صحابہ کو اکٹھا کر دیں گے، ایسا شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ٹھہرا دیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس میں ایک فالٹ تھا۔ فالٹ یہ تھا کہ اگر کسی بھی طریقے سے دشمن کراس کر لیا یہ لائن اور مدینہ کے اندر داخل ہو گیا تب کیا ہوگا؟ تو کون یہاں ٹھہر کر باقی لوگوں کا مقابلہ کریں گے، کون ان کا پیچھا کریں گے؟ بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ پیچھے عورتیں اور بچے ہیں، اور بنو قریظہ پیچھے قبیلہ ہے، ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہودیوں پر بھروسہ مکمل نہیں کیا جا سکتا ہے، گرچہ معاہدہ ہے وقتی طور پر لیکن مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ پلان گرچہ تھوڑا اچھا تھا لیکن مطمئن بخش نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا کہ کچھ بتاؤ۔ تو ایسے موقع پر جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس سے آئے تھے، ان کا علاقہ اصل فارس کا تھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں فارس میں جب ایسی سچویشن آتی ہے
کہ فوج بہت بڑی ہو, کتنا بھی چاہو ان سے مقابلہ فیس ٹو فیس ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہو, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہ فوج اور اپنے بیچ میں خندق کھود دیتے ہیں, وہ فوج کو روک دیتے ہیں, وہ خندق روک دیتی ہے. یعنی ہم ڈائریکٹ ان کو نہیں روکتے ہیں, انڈائریکٹ ان کو روک دیتے ہیں. وہ فوج کراس, وہ خندق جو ہے فوج کراس نہیں کر پاتی ہے. اگر کراس کرنے کی کوشش کرے تو ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور ہم دور سے ان کو مار سکتے ہیں, کیونکہ ان کو خندق عبور کرنا رہتا ہے, تیروں کی بارش کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہترین آئیڈیا ہے, کیونکہ یہ صرف فارس والے ہی استعمال کرتے ہیں, عرب والے تو اس آئیڈیا کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہوں گے, تو بچاؤ کا طریقہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ جب وہ نئی چیز ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی ان کو نہیں پتہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تقریباً 4 کلومیٹر, یعنی اس پتھریلے علاقے سے لے کر کے اس پتھریلے علاقے تک خندق کھودنے کا حکم دیا ہے نا. جبل سلے کو پیچھے رکھا, مسجد نبوی پیچھے, اور سامنے والا جو شمال کا حصہ ہے یہ ہررا برا سے لے کر کے پورا راؤنڈنگ ایریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ پورا جو ہے خندق کھودنا ہے, اس پہاڑی علاقے سے لے کر اس پہاڑی علاقے تک, یعنی بیچ میں مدینہ آ جائے, اور پورا جو ہے وہ خندق کی کھدائی کرنی ہے. تقریباً 4 کلومیٹر جو ہے خندق کھودنا ہے. اور اچھا یہ بھی جان لو, کوئی ایسا نہیں تھا آسان تھا خندق کھودنا. جب زمین پتھریلی ہو اور وہاں تھوڑا سا بھی کھودنا مشکل ہوتا ہے. آج مشینری ہے, جب آپ دیکھیے گھر وغیرہ بنتے ہیں اور کھدائی ہوتی ہے تو اگر پتھر بڑے بڑے ہوں, کھدائی نہیں ہو سکتی, تو لوگ وہاں پر بلاسٹ کر کے اس کو نکالتے ہیں, ہے نا. بہت مشکل تب بھی ہوتی ہے. اس وقت کیسے کر رہے ہوں گے, فاوڑے سے پورا کرنا ہے, اپنی محنت سے سب کچھ کرنا, کوئی مشینری نہیں ہے, یہ عالم ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ کھودنے کی ڈیوٹی دی, کہ 40 ہاتھ 10 لوگ, اس طریقے سے گروپس بنا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھودنا ہے. اب دن رات ملا کر سب کھود رہے ہیں. کسی کو سخت ضرورت ہو گئی, نیند لینا ہے, تو پرمیشن لے کر کے وہ گھر جاتا تھا, اور نماز اس کے واسطے صرف, باقی کھدائی میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فاوڑا لے کر کے کھدائی کر رہے ہیں. ایک اچھا لیڈر وہی اچھا لیڈر کہلاتا ہے جو صرف حکم نہ دے بلکہ وہ خود کاموں میں شریک ہو جائے. اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے, اس کی آخرت کے لیے اچھا تو ہے ہی ہے, دنیاوی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ورکرز, اس کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا قائد بھی اس میں شریک ہے تو ان کو اور اچھا لگتا ہے, ان کو اور ہمت بڑھتی. اور اگر قائد حکم دے کر کے چلا جائے کہ یہ کر لو اور کرے نہ, خود چلا جائے, اس میں شریک نہ ہو, تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ یہ صرف آرڈر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, کیونکہ یہ دینی کام ہے, اور دینی کام میں شیطان سب سے زیادہ وسوسہ اندازی کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بذات خود اس میں جو ہے شریک رہے اور خدائی کا کام کرتے رہے. اچھا, مومن جو تھے ان کا عمل تو یہ تھا کہ بڑی محنت سے کر رہے تھے, بڑے دل لگا کر کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے لیے بھی جانا ہوتا تو نبی سے پرمیشن لیتے, پھر اس کے بعد جاتے. اور دوسری طرف منافقوں کا عالم یہ تھا کہ وہ لوگ بہانے ڈھونڈ رہے تھے نکلنے کی, کیونکہ وہ دل سے یہی چاہ رہے تھے کہ یہ کام مکمل نہ ہو, فوج آ جائے, مسلمانوں کا صفایا ہو جائے, کیونکہ دل سے وہ یہی چاہتے تھے. اس لیے بہانے بنا کر کے گھر پہ چلے جاتے تھے اور جلدی آتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کے بھی کردار کا تذکرہ کیا ہے اور منافقوں کے بھی کردار کا تذکرہ کیا ہے. سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معہ علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوہ. بعض مومن تو وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں, اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر شریک ہوتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں مومن لگتے ہیں, تو کبھی ضرورت پڑ جائے تو اجازت لے کر جاتے ہیں. یہ مومنوں کا کردار ہے, پوچھ کر کے جاتے ہیں, بہانے بازی نہیں بناتے, جھوٹ نہیں بولتے, اجازت لے کر کے جاتے ہیں. اے نبی, بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر سچے معنوں میں ایمان رکھتے ہیں. اور آپ یہ کیجئے, ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں. اے نبی, آپ اپنی زبان رسالت سے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت کی آپ دعائیں مانگیں, اللہ غفور و رحیم ہے. اور منافقوں کا بھی تذکرہ کیا اللہ نے. منافقوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے, قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا, یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھیں بچا کر کھسک جاتے ہیں, آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں, اجازت لینا بھی گوارا نہیں کرتے, چپکے سے دیکھے ادھر ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے,
سب کام میں بزی ہیں، نکل جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف اور کام چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ منافقوں کا طرز عمل تھا۔ اچھا، اب یہاں جو ہے سخت سردی کا عالم ہے، موسم انتہائی سرد، ایک دم ٹھنڈی کا موسم، اور کھانے کی قلت۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح شام ٹفن پر ٹفن آ رہے ہیں، پورے لوگ دبا کے کھا رہے ہیں، دبا کے محنت کر رہے ہیں، ہنڈی چڑھی ہوئی ہے نا، بس انتظار ہے کام کرو ڈھکن کھلے گا سب کو کھانے کو ملے گا، ایسی کوئی نوبت نہیں۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی سی جو جاتی، اس میں پانی زیادہ ڈال دیتے، اس کو پکاتے اور خوب لکوڈ کی شکل میں شربت ٹائپ میں بنا دیتے اس کو، ایسی کی بو آتی، یعنی کھایا نہیں جاتا، صحابہ کرام کہتے ہیں، اور اسی کو تھوڑا تھوڑا سب کو تقسیم کر دیا جاتا۔ وہی سب لوگ ایسا چاٹ کھاتے نہیں سے چاٹ چاٹ کر کے پھر کام پہ لگ جاتے۔ ایسا عالم تھا غزوہ خندق کے موقع پر، لیکن سب کے اندر جوش تھا، ایمان کا جذبہ تھا، اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، ہے نا، دین الہی سے سرشار تھے وہ لوگ، آخرت پر یقین تھا، تو یہ لوگ دل لگا کر کام کر رہے تھے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو مست ہو کر کام بھی کر رہے تھے اور اشعار بھی پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہوتا ہے نا آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ورکرز ہوتے ہیں، جب کچھ محنت طلب کام کرنا ہو، کچھ لوڈنگ کرنی ہو تو آوازیں نکالتے ہیں، بھائی جلدی کرو، زور لگا کے، ایسا کرو ایسا کرو۔ صحابہ کرام جب محنت طلب کام کرتے تھے تو اشعار پڑھتے تھے جوش پیدا کرنے کے لیے، یعنی خود کے اندر بھی جوش پیدا ہو اور دوسروں کے اندر بھی جوش پیدا ہو، تھکان نہ ہو، کیونکہ خاموشی رہنے سے کیا ہے، تھکان ہو جاتی ہے۔ خاموش آدمی کام کرے گا تھکان ہو جائے گا، باتیں کرتے کرتے جوش کے ساتھ آدمی کام کرتا رہے تو تھکان جلدی نہیں ہوگی۔ تو اشعار پڑھ رہے تھے۔ کیا اشعار پڑھ رہے تھے؟ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام ان لاقینا ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا۔ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ کتنے اچھے الفاظ ہیں، اشعار دیکھیے، عشق و عاشقی کے اشعار تو بڑے سنتے ہیں ہم لوگ، یہ دیکھیے کتنے پیارے الفاظ، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نمازیں پڑھتے، لہٰذا ہم پر اطمینان نازل فرما، اور دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھ، یہ لوگ ظلم کی نیت سے ہم پر چڑھ آئے ہیں، اگر یہ ہمیں جنگ پر مجبور کریں گے تو ہم ان کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیں گے۔ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم یہ اشعار موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اشعار کا جواب دے رہے تھے، اشعار میں ہی، شعر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب یہ لوگ کہہ رہے تھے، ایک لفظ اور بھی یہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، ہم تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ اشعار پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، مولائے برحق حقیقی بھلائی تو آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا تو انصار اور مہاجرین کو برکت عطا فرما۔ انصار و مہاجرین کام کر رہے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشعار میں ہی جواب دے رہے تھے ان کی باتوں کا کہ اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما، بڑی محنت کر رہے ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر۔ بہرحال خندق کی کھدائی چل رہی تھی، کھانے کی قلت تھی، ایسے موقع پر چند ایسے واقعات اور ایسے معجزات ہوئے کہ جن کا سننا ایمان کو تازہ کر دے گا۔ آج میں خاص طور سے انہی واقعات پر گفتگو کروں گا جو خندق کھودتے سمے پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پیٹ کو وزن رکھنے کے لیے ہم نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا کہ پیٹ ذرا وزن رہے۔ ہمارے پیٹ تو کھانے سے نکل جاتے ہیں، صحابہ کرام کے پیٹ جو ہے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمر سے چپک جاتے تھے، یہ عالم رہتا تھا۔ تو وہ لوگ ذرا بھاری دکھے، پتھر باندھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے کچھ نہیں کھایا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، پتھر دکھایا اپنے پیٹ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا بطن مبارک دکھایا، کپڑا ہٹایا تو وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کیا کہہ سکتے تھے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر، ہمارے لیڈر کے پاس تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں،
ہم تو ایک ہی پتھر بدے ہوئے. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ نعمان بن بشیر ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی. تو گھر سے ان کی والدہ نے نعمان بن بشیر کے والد صاحب کے لیے اور اپنے بھائی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناشتہ بھیجا. کہا بیٹی یہ جاؤ، تمہارے والد صاحب وہاں کام کر رہے ہوں گے، ماموں بھی ہوں گے، ان کو یہ ناشتہ جو ہے پہنچا دو. اچھا وہ آئی ناشتہ لے کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کر رہے تھے فاوڑے سے، پاس سے گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا ادھر آؤ ادھر آؤ. وہ آئیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ والدہ نے والد صاحب کے لیے اور ماموں کے لیے ناشتہ بھیجا ہے. کہا اچھا مجھے تو اچھا بہت بڑا ناشتہ نہیں تھا، کوئی بہت بھاری بھرکم پیکج نہیں تھا، بہت بڑا ٹفن کا ڈبہ نہیں تھا. چند کھجوریں تھیں، کھجوریں اتنی کھجوریں تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتھیلی پھیلائی نا تو وہ ہتھیلی بھی نہیں بھری کھجوروں سے، اتنی کم کھجوریں تھیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک کپڑا وہاں بچھایا ایسا زمین پر اور کھجوریں اس پر رکھ دی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے پورے لوگوں کو پکارا. کہا کہ او آؤ ناشتہ آیا تمہارے لیے، آ جاؤ پورے لوگ آ جاؤ، ناشتہ آیا. پورے لوگ بھاگے آئے، ناشتہ آیا ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا نام لے کر سب کھانا شروع کیے. تو سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لوگ کھجوریں کھا رہے تھے مگر کھجوریں کم نہیں ہو رہی تھی، کپڑوں سے باہر ایسا کھجوریں جا رہی تھی. حالانکہ کھجوریں بہت کم تھیں مگر اٹھا رہے تھے، پھر کھجوریں آ جا رہی تھیں، یہاں تک کہ سب لوگوں نے کھجوریں کھائی. کھجوریں جو ہے ختم نہیں ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو خندق والے دن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. دوسری بات یہ، تیسرا واقعہ یہ کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کیا کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے کہ بھئی دو پتھر بدھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے ہیں، تو صحابہ کا عالم یہ تھا کہ اپنی بھوک ان کو برداشت ہو جاتی تھی مگر نبی کی تکلیف جب دیکھتے تھے تو ان کو اور تکلیف پہنچتی تھی. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا، گھر کو گئے، ایک بکری تھی ان کے پاس، اس کو ذبح کیا، اس کو بھونا اچھے سے، اور بھون کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بیٹھیے، اب کھانا کھائیے. جیسے ہوتا ہے نا محبت سے، کچھ لوگ محبت سے زبردستی کرتے ہیں کہ نہیں آپ کو کھانا پڑتا، آپ کھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے وہ دست والا حصہ لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست والا گوشت بڑا پسند تھا، وہ سامنے والا حصہ لاؤ، ہے نا دست والا حصہ. تو انہوں نے نکال کر کے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھا لی. کہا کہ اچھا وہ دوسرا بھی لاؤ. وہ دوسرا بھی انہوں نے دیا، دوسرا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. بکری چھوٹی تھی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور لاؤ دست والا حصہ لاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری میں دو ہی ہوتے ہیں نا، دست والا حصہ تو دو ہی ہوتا ہے، یعنی دو ہی صرف سامنے کے ہوتے ہیں، اب تیسرا کہاں سے لاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کچھ دیر خاموش رہتے انکار میں جواب نہ دیتے تو تیسرا دستہ بھی تم مجھے دے ہی دیتے. اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتا کہ تم تیسرا دستہ بھی دینے کے لائق ہو جاتے اگر تم انکار میں جواب نہیں دیتے، لیکن تم نے فوراً انکار کر دیا. مسلم احمد کی حدیث ہے یہ.